اچھا جی، لاہور میں مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی کی بڑی دھوم ہے. ایک بڑا میگا ایونٹ ہوا ہے جس میں فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب سمیت تمام جو وزیر اعلیٰ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم اور پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف، وہ بہت سارے وزراء نے شرکت کی. بڑا ایک میگا ایونٹ ہوا ہے ان کے جاتی امراء محل میں. تو کیا احوال ہے وہاں پہ، کیا ہوا، کتنے اخراجات ہوئے، کیوں اتنی بہت بڑی شادی کی یہ جو تقریب منعقد کی گئی؟ پھر بعد میں بھی سوالات اٹھتے ہیں، ابھی بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. بڑی بڑی شخصیات نے شرکت کی، بڑا لمبا ایک یہ ایونٹ چلا. تو کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ اچھا، اب شادی تو تھی دولہا میاں جو جنید صاحب ہیں، اور جنید صفدر صاحب کی شادی تھی، اور وہ جاتی امراء میں رسم حنا ہوئی. اس کے بعد جو ہے بارات لیک سٹی کے جو ہے وہ گولف کورس میں ہوئی، اور اس کے بعد ولیمہ جو ہے وہ ان کے گھر میں ہی ہوا. اچھا، اب دولہا کی تو اپنی چلیں ایک بات ہے، لیکن دولہا سے اوپر بہت سارے معاملات ہو گئے ہیں. تو وہ تو کسی کو یاد بھی نہیں رہا کہ شادی کس کی ہے، شادی کے اوپر اتنے معاملات ہو گئے. سب سے زیادہ جو کل جس نے توجہ لوگوں کی مبذول کی وہ تھی وہ ہمارے آرمی چیف صاحب جو سید آصم منیر صاحب ہیں. ان کی شرکت جو ہے ایک بریکنگ نیوز بن گئی، اور پوری شادی کی جو پیچھے ایک بیک گراؤنڈ سے چیزیں چل رہی تھی نا، بظاہر تو وہ شادی تھی، لیکن ان کے آنے کی وجہ سے نا اب اس میں ایک پولیٹیکل پہلو بھی ہے. وہ یہ تھا کہ کچھ عرصے سے جو پی ٹی آئی اینڈ کمپنی ہے وہ پراپوگنڈا کر رہے تھے کہ جو کہیں اختلافات ہیں کہیں نہ کہیں پنجاب گورنمنٹ پہ، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تو شاید معاملات ٹھیک ہے، لیکن پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے تعلقات ٹھیک نہیں ہے. فیلڈ مارشل صاحب کے آنے سے آنے کی وجہ سے جو اس طرح کی افواہیں ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں. اچھا، ابھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جسٹ ہینڈ شیک ہوتا ہے. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ڈگنیٹیز جاتی ہیں، میاں صاحب خود بھی جب جاتے ہیں کسی شادی میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، یا ایک دن پہلے چلے جاتے ہیں یا بعد میں جاتے ہیں، یا پھر جاتے بھی ہیں بامبر مجبوری جاتے بھی ہیں تو وہ ہینڈ شیک کر کے تو واپس آ جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. وہاں پہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ تقریباً 2 گھنٹے انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ رکے، گپ شپ لگائی. وہاں پہ سینئر بیوروکریٹس بھی تھے، پولیٹیشین بھی تھے، صنعتکار بھی تھے، تو کافی تفصیلی گپ شپ بھی ہوئی، اور ایک جنگ کے ساتھ انہوں نے غیر رسمی ایک انٹرویو بھی انہوں نے کیا. اچھا، اب اس میں جو ہائی لائٹ تھی ان کا دورہ، ایک تو کیا سارا یہ دم توڑ گئی کہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کسی بھی ادارے کے تعلقات میں مسئلہ نہیں ہے. سیکنڈلی گریسفلی آئے اور بڑی ٹائم دیا انہوں نے، مطلب اس کو بڑا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ شادی کے لیے 2 گھنٹے بڑا جو ہے، ادروائز یہ ڈگنیٹیز زیادہ دیر رکتی نہیں. ان کے 2-3 مسائل ہیں، سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے، پھر پبلک کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، پھر تصویریں بنتی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے وہ سارے معاملات. لیکن اس سے قطع نظر انہوں نے اس چیز کو بڑا جو ہے وہ اون کیا، اور فنکشن کو انہوں نے بڑے اچھے گریس دی. اور اچھا، اس میں یہ تھا کہ دن کا ٹائم تھا اور بڑا زبردست انہوں نے سجایا بھی تھا محل کو، اور ایک سمجھ لیں کہ پھولوں کی بہار تھی اور بڑا اچھا سیٹ لگایا تھا. یہ تو ہائی لائٹ تو وہ چلے گئے سی ڈی ایف صاحب، وہ تو جو دولہا ہے اس کا تو کل نام نمبر نہیں تھا. اس دوسرے نمبر پر اچھا، پھر جو انہوں نے جو فیلڈ مارشل صاحب نے بات کی وہ اکانومی کے حوالے سے بات کی کہ پاکستان اپنی معاشی سہولت جو معاشی صورتحال بہتر کر رہا ہے، تو آنے والے دن جو ہیں بڑے اچھے ہوں گے. جی بالکل. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہائی لائٹ رہی کہ یہ ایونٹ کو کیسے آرگنائز کیا گیا، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈریسز خاص طور پر بنائے گئے ہیں جو سی ایم صاحبہ کے یا دولہا دلہن کے، یا یہ بڑے زیر بحث رہے. سوشل میڈیا پر اس بات کا بڑا چرچا ہوا کہ اتنے مہنگے ڈریسز بنائے گئے، اس کی کیا ضرورت تھی. ایک نیگیٹو پوائنٹ اس سامنے آیا ایک، اور پھر اتنا بڑا لیوش قسم کے وینیو سیٹ کرنے کا بھی ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مقابلتاً یہ جو اچھا، یہ اگر پبلک کی بات کی جائے تو 1 ڈش سے اوپر نہیں جانے دیتے اور دولہا کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں. یہ وہی پنجاب ہے، وہی لاہور ہے. اس میں 2 موقف سامنے ہیں. یہ اسی بات پہ میں صبح بھی تحقیق کر رہا تھا. ایک تو یہ تھا کہ جب یہ کلیم کیا جاتا ہے نا کہ شادی ہے، تو پھر تو یہ وہ کلیم کرتے ہیں شادی گھر میں تھی، یعنی گھر میں فنکشن پہ وہ قانون شاید لاگو ہوتا ہے، یعنی یہ بھی کچھ لوگوں میں بحث چل رہی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ موقف سامنے آیا ہے کہ 1 ڈش ہی تھی جس میں مٹن پلاؤ تھا اور کچھ سالن تھا، کوئی یعنی وہ کہا ایسے ہی شو کیا گیا کہ وہ
ون ڈش تھا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ون ڈش ہوگا. آپ دیکھیں یہ تو جیسے آپ بتا رہے ہیں لیول, یہ تو کروڑوں نہیں ہے کہ اربوں میں جاتا ہے, اربوں میں جاتی ہے. اگر اربوں میں اتنے خرچے ہو گئے ہیں تو کھانے کے لیے کچھ کھانے کے لیے نہ ہو سی, یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ بڑا سوال ہے. لیکن تنقید اس بات پہ ہو رہی ہے کہ اس کو اتنا شو آف جو کیا گیا اس کی ضرورت نہیں تھی, یہ غیر ضروری تھا. ایک تو دوسری شادی چلے وہ ان کا مسئلہ ہے, شادی تو شادی ہے نا, لیکن یہ ہے کہ شاید کچھ ایسے ڈگنیٹیز آنی تھی, اس وجہ سے ہے. کچھ فیملی کی چیز کی تصدیق کر دیں کہ کیا دیگر وزراء اعلیٰ نے بھی شرکت کی ہے, اگر نہیں کی تو اس کی کیا وجوہات رہی, چونکہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کے ہم منصب تھے, جیسے سندھ میں بھی ان کی اپنے اتحادیوں کی حکومت ہے, بلوچستان سے بھی آ سکتی. میں آپ کو بات بتاؤں, یہ ایون پنجاب گورنمنٹ کے بھی سارے وزراء شامل نہیں تھے. اتنا سلیکٹیو کام تھا, یہ سلیکٹیو کام تھا. اور میرے خیال میں یہ سی ایم صاحبوں کو بڑا مشکل تھا فیس کرنا کہ کچھ لوگ کچھ وزراء بلائے گئے, کچھ نہیں بلائے گئے. اب جو نہیں بلائے گئے وہ کیوں نہیں بلائے گئے, کچھ وزراء وہ زیادہ ہائی لائٹ تھے. اب جو میں دولہے سے پہلے جو ایک اور ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں, پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آرمی چیف صاحب کی وجہ سے, پھر سی ایم صاحبہ کی اپنی ڈریسنگ اور وہ لیوش قسم کی جو ہے وہ ایک سیٹ اپ کی وجہ سے, پھر تیسری ہائی لائٹ جو ہوگی وہ مریم اورنگزیب ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے, یعنی دولہے کی بات میں نہیں کر رہا, دولہے کی بات نہیں کر رہا, یہ مریم نواز مریم اورنگزیب کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی ٹرانسفارمیشن جو ہوئی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ان کی فزیک اور تھی اب اور ہے. لیکن اب لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اب فزیک چینج کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں رہا. ایستھیٹکس کا دور ہے, ایستھیٹکس کا دور ہے, سائنسز بہت ترقی کر رہی ہے. جی جی, یہ آپ کو اوور نائٹ ٹرانسفارم کر دیتے ہیں. یہ تو صرف پتہ نہ ہونے کی بات ہے, پتہ ہونا چاہیے. یہ پیسے کی بات ہے, جو پیسہ لگائے وہ اپنی شکل و صورت تبدیل کر سکتا ہے, وہ نئی بات نہیں. آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی اداکار ہیں سارے وہ سدا بہار لگتے ہیں. لیکن اداکار آپ یہ اداکار جو ہیں, میں وہ اداکار ہی بات کر رہا ہوں کہ اداکار, بعض اداکاروں کے بارے میں جو گمان کیا جاتا ہے کہ 10 سال پہلے بھی ایسے تھا, 20 سال پہلے بھی, تو ابھی بھی ایسا ہی ہے. تو یہ ایستھیٹک سائنسز کے واقعی کمالات تو ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو شادی تھی وہ اس میں یہ جو بات ڈسکس ہوئی سوشل میڈیا پہ, وہ ان چیزوں پہ ہوئی. تو بیچارے دلہن کا تو شاید کسی کو نام بھی صحیح طرح نہ پتا ہو, شانزے علی نام ہو ان کا, لیکن وہ زیادہ ہائی لائٹ میں نہیں آ سکی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس خاندان سے یہ شادی ہوئی ہے وہاں تو ناراضگی چل رہی ہے, تو کیا یہ سیاسی شادی کہیں گے, یہ کوئی دوستی کی بنیاد کی پہ اوپر ہوئی ہے؟ اگر پولیٹیکل اختلافات موجود ہیں تو کیا خدا نخواستہ شادی آپ کو میں بات یاد کرواتا ہوں, یہ رویل اصغر صاحب کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے, اور کیپٹن صفدر کا ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا ایک معاملے میں, ایک جلسے میں جو ہے وہ کچھ, خیر وہ میٹر ذرا لمبا ہے جس کا سیاق جو ہو سکتا, وہ خدا نخواستہ یہ کچھ جو سیاسی کشمکش ہے یہ تو نہ کہیں آڑے آ سکتی. نہیں, میں اس میں وہی بتانے لگا ہوں. یہ بیسیکلی جو ذرائع کی خبر ہے, ہو سکتا ہے 100% نہ ہو, لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ جو سی ایم صاحب کی صاحبزادی ہیں ان کی جو شانزے علی ان کے ساتھ کوئی دوستی تھی, جس کی وجہ سے یہ بات چل پڑی. اس کے بعد جو ہے فیملیز, کیونکہ آپ آلریڈی کنیکٹڈ تھے, تو یہ ہو گیا. اور جہاں تک رہی سیاسی اختلافات وہ ہوں یا نہ ہوں, یہاں پہ آج کل جو شادی کی کامیابی کے ریشو ویسی بڑی کام ہو رہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جنید صفدر کا دوسرا ولیمہ بھی مانسہرے میں ہوگا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکے گا؟ کیونکہ یہ بھی ایک سوال ہے, باپ کی خواہش تو ہوتی ہے کہ میرے گھر بھی جو ہے بچے کی خوشیاں ہوں, تو کیا یہ مریم نواز صاحبہ بچے کی خوشیاں میمز بن رہے ہیں. بلکہ ایک صبح میں دیکھ رہا تھا تو ایک نے تو بڑی زبردست قسم کی بات کہی کہ صفدر صاحب کو بھی شادی میں شرکت میں مبارکباد پیش کر دیں. نہیں, اس کی وجہ یہ کہ وہ بیچارے پیچھے رہے. اور دوسری ایک اور بڑی مطلب حیرت انگیز بات میں بتاؤں, لیکن یہ چیز اب بڑی زور پکڑی ہے مطالبہ کہ سی ایم صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب کی کوئی تصویر اکٹھی ملا جائے. لوگ تلاش کر رہے ہیں, لوگ بہت تلاش کر رہے ہیں کہ یہ پہلی جب شادی ہوئی تھی تصویر کہاں ہے, تو مانسہرہ میں ولیمہ ہوا تھا. اب ہو سکتا ہے کچھ جو ہے وہ تشنگی باقی رہ گئی ہو. چلے یہاں پہ ماں کے ساتھ تصویریں آ گئی ہیں, وہاں باپ کے ساتھ آ جائیں گی, تو پھر ان دونوں کو ملا کے دیکھ سکتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے. تو آپ کوئی اے آئی سے بنا کے کوئی شیئر کر دے. اچھا چلے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بعد میں ایسا ہو کچھ کہ تصویریں آ بھی جائیں, لیکن ابھی تک نہیں موصول شدہ جو ریلیز کی گئی ہیں, اوور ہو گیا, ابھی تک تصویر نہیں آئی, تو اس کے بعد آنے کی توقع تو نہیں کی جا سکتی. یہ ایک مسئلہ ہے.